بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹو نائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف مزید معاشی ترقی کے لیے سرگرم، ترک صدر کا دورہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان، نہتے کشمیریوں کے قتل عام کو 35 سال مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان کارڈ کامیاب. اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. رضوان رضی کہہ تو دیا ہے، رضوان رضی کی تو سیٹ خالی ہے. رضوان رضی آپ کو میں پتہ بھی ہے، ویسے میں بتا بھی دوں اپنے ناظرین کو کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نا زوم پہ جوائن کیا ہے، تو نظر تو آپ کو آ رہے ہیں، مجھے بھی آ رہے ہیں. اگر کہیں پہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو ان کی آواز آتی رہے گی، اور یہ ہوا کیوں یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیں جی، کل آپ نے کہا تھا جی کہ جب سے رضی دادا ایک خاص مخصوص جیل کے مقام مخصوص قیدی سے ملاقات کر کے آئے ہیں، سوال جواب کر کے آئے ہیں، تو مطلب تب سے وہ جو ہے نا وہ درست طبیعت اچھا، نہیں ہے. ملاقات سے تو شاید ان کو کچھ نہ ہوتا، وہ جو انہوں نے سوال جواب کیے تھے نا اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. نہیں اب پتہ نہیں رضی دادا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سب سے پہلے یہ ٹھیک بتائیں. ٹھاک، اللہ کا کرم ہے. یہ بس اس طرح کی باتیں ہی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے صحت اور جو بیماری ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے. کچھ بندے کی بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ساری ساری رات دو دن جاگتے رہے تو پھر اب جسم نے پھر اپنا ٹول تو وصول کرنا ہی ہوتا ہے. چلیں پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے جو رضی دادا کی بات ہوئی ہے نا، موضوع کی طرف بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو آج کل موسم ہے نا اس کی بات بھی کر لینی چاہیے. بالکل صحیح. کہ یہ جو موسم سرد اور تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، سردی پھر جاتے گرمی، ہوئے اور گرمی جاتے آتے، مطلب ان کے آنے سے ان کے جانے سے موسم میں جو کروٹ بدلی جا رہی ہے نا، تو اس میں ہم سب لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور وقت پہ سونا چاہیے، وقت پہ کھانا کھانا چاہیے، صبح اٹھ کے ایوننگ میں واک کرنی چاہیے، اپنا لائف سٹائل جو ہے نا ہیلدی وہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور صحت مند زندگی گزارے. جی شمائلہ، اب رضی دادا نے کہہ دیا تھا. جی رضی دادا، اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے آپ کی صحت کے. ٹھیک ہے، آپ کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں. باقی اچھی خبریں یہ ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوششوں سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. اور وہ جو ہم یہیں پہ بات کرتے تھے کہ یہ عام عوام کو ریلیف کب ملے گا، اب ان کو بھی ملنا شروع ہو گیا. دیکھیے بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو میں گئے ہیں، اور یہ ایک صرف حکومت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آئی ایم ایف کی جو پہلا ریویو ہوا تھا 3 ماہ کے بعد، اس کی جو ٹیم تھی اس کا دعویٰ تھا یا اس کا اعتراف تھا. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ دیکھیں، وہ کئی سالوں کے بعد وہ خسارہ ختم ہوا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا. اگر آپ زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں تو پچھلے کم از کم 8 سال کے بلند ترین سطح کے اوپر وہ پہنچ گئے. اگر آپ افراط زر دیکھ لیں، پچھلے 10 سال کی سب سے کم افراط زر جو ہے وہ آ گئی. اسی طرح آپ جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھ لیں تو جو 2.5% سے بھی کم کا کیا ہوا تھا، ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اب وہ 3% اور 3.5% کی باتیں ہو رہی ہیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ اس اکانومی کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہے، اور ورلڈ بینک نے $20 ارب کا ایک کنٹری ریسکیو پروگرام آفر کر دیا ہے. اور پرسوں ورلڈ بینک کے جو ڈپٹی ہیڈ ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. میرا مطلب ہے یہ ساری باتیں پازیٹیو انڈیکیٹر ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیں جناب، مہنگائی ہم معلق کیسے کم ہوئی ہے، ابھی تو آلو کا ریٹ تو کم نہیں ہوئے. بھئی آلو کے ریٹ کم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسان کے ابھی رضی دادا کی طبیعت خراب ہے. وہ ڈکیتی کر رہے ہیں. جی ابھی آپ کی طبیعت خراب ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں، اس لیے اس کے باوجود آپ بڑے اچھے سے کاپی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ آلو کے ریٹ یا گندم کا ریٹ کم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ 42% پاپولیشن آف دا کنٹری جو ہے ان کی جیب کے اوپر ڈکیتی مارے، یا پھر
آپ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کسان کی پروڈیوس خریدنا ہے ان کے لیے انکم میں اضافے کا موجب بنے، ان کے لیے مہارتیں بہتر کریں، بہتر مہارتوں کے ساتھ وہ زیادہ کما سکیں اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر خوشحالی آئے۔ آخری بات، اب یہ دیکھیے اس دفعہ جو ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے اور آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ وہ $4 ارب سے اوپر جانے لگی ہے۔ اب $4 ارب کا مطلب ہوتا ہے 1200 ارب روپیہ، اور 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ہر کسی کو مہینے کا 1 کروڑ روپیہ یوٹیوب کا یا اس کا نہیں ملتا۔ یہ جو 4 5 لاکھ کا ہزاروں لوگ ایسے جنریٹ ہوں گے، لاکھوں بلکہ کہہ لیں، جو اس 1200 ارب روپے کے آنے کے نتیجے میں ہوں گے، وہ اس معاشرے کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل امین حفیظ، اس پہ ہم نے جیسے بات کی کہ عام عوام کو بھی اس کا ریلیف ملنا شروع ہو گیا، جیسے آج وہ گھریلو صارفین کی گیس ٹیرف کے اضافے کا بل گیا ہے، ساتھ ہی مسترد ہو گیا کہ نہیں اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو رضی دادا ہے نا، یہ تو باتیں کرتے ہیں نا ڈیٹا کی اور اعداد و شمار کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ اعداد و شمار بھی اچھی بات آپ بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں، میں گھر سے دہی لینے انڈا، دیکھیں نا وہی عام آدمی کہتا ہے کہ نہ مرغی سستی ہوئی نہ مرغا سستا ہوا، دونوں مرغی مرغا وہیں کے وہیں ریٹ پہ ہیں، ان سے نکلنے والا جو انڈا ہے وہ بھی مطلب اپنے ریٹ پہ موجود ہے۔ تو مہنگائی کی جو عام آدمی مطلب جو رضی دادا کہتے ہیں نا، میں تو ان کی باتیں سن کے اکثر سمجھتا ہوں تو کیا انڈے کہ سستے نہیں ہوئے؟ مہنگائی کی جو کم ہونا ہے نا، عام آدمی جو سوچتا ہے مہنگائی کم ہونی ہے، رضی دادا کی باتیں سنے نا تو من لگتا ہے کہ رضی دادا والوں نہ ہی سمجھو، مطلب وہ کہتے ہیں جی اپنی آمدنی بڑھا لیں، مہنگائی جو ہے نا وہ اسی ریٹ پہ ہی آپ کو سامان ملے گا۔ ڈیٹا جو ہے نا، ڈیٹے میں تو ابھی وہ یہ باتیں آ رہی ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں سستے ہوئے ہیں کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی ہے، جو اس میں آپ اس کو کہہ لیں مہنگائی بڑھنے کی جو شرح سود ہے پچھلے 10 برسوں کی نسبت وہ کم ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک سے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ 998 ارب روپیہ وہ کم ہو گیا ہے، مطلب یہ سارا اور جو قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں جو سردیوں کے حوالے سے گیس ٹیرف بڑھانے کی بات گئی ہے تو انہوں نے فوراً گیس ٹیرف بڑھانے کا جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا۔ مطلب موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ ساری اس بات پر کوشاں ہیں کہ فوراً کنٹری سے سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ آئے، ہم درآمدات کم سے کم کریں، ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، یہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاروں سے جو انڈسٹری یہاں پر پھلے پھولے، لوگوں کو روزگار ملے، یہ ساری باتیں موجودہ حکومت کی بہت پلس پوائنٹ ہے، جس کو بانی پی ٹی آئی نے بھی مانا تسلیم کیا کہ وہ جس طرح کی معیشت چھوڑ کر گئے تھے، موجودہ حکومت نے مطلب اس کو نہ صرف سہارا دیا ہے بلکہ چک کے لے گئے نے، ماں بچے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چک کے لے گئے ہیں، انہوں نے بس اتنا سا اعتراف کیا تھا، نہیں اعتراف کیا تھا، ساتھ انہوں نے وہ جو ہوتے ہیں نا دودھ بھی دینا اور مینگنے بھی ڈالنا، تو وہ ایسی بات تھی۔ اچھا بتائیں انڈے سستے ہوئے یا نہیں؟ دیکھیں جی میں تو پچھلے کافی دنوں سے انڈے لینے مارکیٹ نہیں گیا، ویسے میں بتا دوں سستے ہوئے ہیں، اگر سستے ہو گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، 240 کے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں پہلے فرائی انڈا کھاتا تھا، ہاف فرائی انڈا، میں بوائل انڈا کھاتا ہوں کہ ذرا وہ چائے کے کپ کے ساتھ بوائل انڈا کھائیں، تو مجھے ایک دفعہ مطلب عام عوام تک جو ہے نا اس کا ریلیف پہنچنا شروع ہو گیا، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے نا امین صاحب، دیکھیں جی آہستہ آہستہ ہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو آذربائیجان کے وزیر دفاع سے بھی جو میٹنگ تھی، ہاں وزیر دفاع سے بھی جو میٹنگ تھی، انڈسٹری کے نہیں وزیر دفاع تھے آذربائیجان کے، ڈیفنس انڈسٹری کے، ڈیفنس انڈسٹری ہے نا، وہی دفاع اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام آدمی کو ان کے سمجھنے کے لیے، تو ڈیفنس انڈسٹری کے جو منسٹر تھے آذربائیجان کے، ان کے ساتھ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی آپ دیکھیں توانائی کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے حوالے سے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بڑے
مثبت اثرات جو ہے نا وہ چھوڑ رہی اچھا ہیں. اگر اسی کی بات کریں پرائم منسٹر صاحب کی پازیٹیو اور ٹائملی، جو ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، جو پالیسیز انہوں نے بنائی اس کا افیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی بزنس کمیونٹی سے جو انویسٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور رضی دادا امید ہے کہ وہاں سے بھی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے. رضی دادا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 کیا آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بتا رہے ہیں کہ منسٹر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب کی وزیر داخلہ امریکہ میں ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، سرمایہ کاروں سے پاک جو بزنس مین امریکہ کمیونٹی ہے ان جو سے بزنس ملاقات ہوئی کمیونٹی ہے. کے جی ساتھ باتیں ہوئی ہیں، ان کے چیمبرز کے لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، اس پہ آپ کی وہ رائے جاننا چاہ رہی ہیں. میرا خیال ہے وہ ہمیں کم کوئی نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو اس رہا ہے بار وجہ بار، سے اس میں کم تو میں لیکن بتا یہ رہا بھی تھا اچھی مطلب ٹائملی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آگئی اب آگئی. امین صاحب میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو کریں. وہی جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ رضی دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ زوم پر ہیں تو وہ نیٹ پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب امریکہ میں ٹرمپ کی ووٹ ٹیکنگ سیرمنی کے سلسلے میں گئے اور وہاں ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو یو ایس چیمبرز آف کامرس کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. بیسیکلی یہ پرائم منسٹر کی اچھی اور ٹائملی پالیسیز کی وجہ سے یہ سارے ایفیکٹس آ رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب نے بھی وہاں ان کو یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہت پازیٹیو اس وقت ہے اور بڑی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو امریکن سرمایہ کار جب پاکستان تشریف لاتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان گورنمنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو تمام تر سہولتیں دی جا رہی ہیں جو مختلف محکمے کسی بھی غیر ملکی سرمایہ کار کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. یہاں صرف ون ونڈو آپریشن کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصاً انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاک امریکن ہمارے بزنس مین ہیں وہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں، اس میں آئی ٹی کی فیلڈ میں کریں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ظاہر جو ہمارے مشترکہ مفادات ہیں اس پہ بڑی اچھی محسن نقوی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں. اچھا یہ اس طرح کے اقدامات دیکھ کے، ملک میں ترقی ہوتی دیکھ کے، معیشت کی بہتری دیکھ کے ایک جماعت جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں ان کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے جی جب آپ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، گھر میں بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوں تو آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر لے رہا ہو، آپ کی بیٹی بہت اچھی جاب پہ سلیکٹ ہو جائے، رشتہ بچوں کا اچھا آنا شروع ہو جائے تو گھر میں مالی اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں اور موٹر سائیکل سے گاڑی آ جائے، گاڑی سے گھر بھی بن جائے تو ابو اور امی تو یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن شریکہ خوش نہیں ہوتا. شریکہ کی وہ جو کہتے ہیں نا پھر نظریں ایسی ہوتی ہیں. تو اب موجودہ حکومت کا جو شریکہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ تو پھر ہوتا ہی ہے نا کہ وہ تو. اچھا بات شریکوں کی ہو رہی ہے، رضی دادا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. چلیں تھینک یو ویری مچ. رضی دادا آپ نے پچھلے پروگرام میں ہی ایک بات کی تھی، پتہ نہیں کیا وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی، جب آپ نے کہا تھا ہمارے یہاں تعلیمی کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں، تو آپ نے کہا تھا بڑی بات ہے، ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی بڑی خاموش ہے اس بار، ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنی عادتیں تو سروں سے ہی جاتی ہیں رضی دادا، عادتوں سے باز نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے. ترک کے صدر آ رہے ہیں پاکستان میں اور جس ٹائم وہ پاکستان پہ آ رہے ہیں اسی ٹائم انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے آپ کی پارٹی پی ٹی آئی نے. ہاں دیکھیے نظر لگ گئی آپ کی اپنی ہے نا، وہ انٹلیکچولی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بلیک میل کریں گے، ریاست پاکستان کو پاکستان کی مقتدرہ کو اور پاکستان کی ہر سیاسی حکومت کو وہ بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس وقت جو بھی پاکستان کے مخالف
अरकान कांग्रेस हैं या सेनेट हैं, वो उनके आई बॉल्स हैं। सही। यानी जो लोग जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ लॉबिंग की है, काम किया है, वो नॉन एंटी फलस्तीन है, वो नॉन एंटी मुस्लिम है। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के गिर्द मुहिम्मात चलाई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्रामों के खिलाफ मुहिम्मात चलाई हैं। वो सारे के सारे लोग जो हैं हैरत अंगेज तौर पे इस वक्त पीटीआई के को सीने से लगाए खड़े हैं या पीटीआई उनकी सफों के अंदर खड़ी है। उनके जो ओवरसीज लोग हैं, पहले जो काम इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट किया करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पीटीआई की आईडी से, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो काम होता है। पिछली बार आपको थोड़ी सी खुशफहमी हो गई थी कि वो शायद सुधर गए हैं। हाँ, नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये खास तौर पे उन्हें बहुत उम्मीद है कि वो ये सारा कुछ करके तो जो है वो अमेरिका के सदर के दिल के अंदर कोई नरम गोशा बना लेंगे और उनका दिल इनको देख के कौमों करना शुरू हो जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। लेकिन वो खुद को बहरहाल बेनकाब कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मैंने आपसे अर्ज किया कि रजब तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। और तैयब अर्दवान साहब जो है उनकी पाकिस्तान की क़यादत के साथ एक अलाइनमेंट भी है, उनकी दोस्ती भी है, जाती दोस्ती के अलावा मुल्की दोस्ती भी है। हम हेलीकॉप्टर एक बनवा रहे हैं अपनी मर्जी का, वो तुर्की बना के दे रहा है। वो हेलीकॉप्टर मिल चुका होता अगर उसमें अमेरिकन इंजन ना होता। अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी इस इंजन वाले जहाज आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते, तो अब वो इंजन हम किसी और मुल्क से, मेरा ख्याल है यूक्रेन से बनवा रहे हैं। तो उस से हम मतलब कि वो तुर्की बना के दे रहा है। फिर इस वक्त जो कॉर्वेट्स है, हमारी नेवी की जितनी अपग्रेडेशन हुई है उसके अंदर तुर्की हमारा सपोर्टर रहा है, उसने हमें बहुत ज्यादा फेवर की है, तो ये भी अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम जिसके अंदर जिनमें सरमायाकारी करने से अमेरिकन घबराते थे, यूरोप के दीगर ममालिक घबराया करते थे, तुर्की ने उसके अंदर सरमायाकारी की है और पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट किया है, अगरचे उन्होंने खुद भी कमाया। तो मेरा ख्याल ये है कि जो रजब तैयब अर्दवान साहब तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद जो है वो तो उन्होंने उनकी आमद, और उन्होंने इस दौरान अपने दौरे के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी बात करना थी, लेकिन उस मौके के ऊपर कहना कि जी हम तो एहतजाज करेंगे, ये जूते खाने वाली बात है। क्योंकि बिल्कुल। अच्छा अमीन साहब, हम समझ रहे थे कि ये पीटीआई की जो जमात है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधर गई हो, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने रिवायत बरकरार रखी है। वैसे इस पे हम जो है ना मजीद बात करेंगे कि क्या पीटीआई की जमात को किसी सियासी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक टू द शो। अमीन हफीज साहब, मैं पूछ रही थी कि क्या पीटीआई वालों की कोई सियासी ट्रेनिंग होना जरूरी है या नहीं, समझते हैं आप? देखिए सियासत सिखा दें उनको। शमाइला, मैं आपको एक बात बताऊं,
जहां तक बात है ना ट्रेनिंग की, तो आप इसको जरा वसी प्रोस्पेक्ट में देखें तो आप देखें कि जो अदारे बड़े मुनज़्ज़म चलते हैं, सही। जैसे हमारे हसास अदारे हैं, जी। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेसी के अदारे हैं, ये देखें एक ख़ास प्रोसीजर के तहत ना ये लोग सेलेक्ट होके अपने अदारों में आते हैं, फिर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आइन कानून रूल्स बताए जाते हैं, ये बताया जाता है कि आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, आपने कैसे हैंडल करना है। ये एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म के तहत ये लोग सिलेक्ट होके जब काम कर रहे होते हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे होते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग है ये उनके फ़राइज़ मनसबी पर बहुत पॉजिटिव असर डालती है। सही। सच्ची बात यह है कि हमारे सियासत का जो मैदान है इसमें जो लोग आते हैं और फिर मैं ये नहीं कहता कि वो जो बड़े बड़े मनसबों पर आ जाते हैं, पार्टियों के बड़े अहम ओहदों पर आ जाते हैं, ये अगर प्रॉपर ट्रेनिंग से, वो जिसको कहते हैं ना कि जो सोना होता है वो भी जब भट्टी से, आग की भट्टी में से गुजरता है तो वो ज्यादा पॉलिश होता है, मजबूत होता है, उसकी ग्रेस और ब्यूटी ऐसी निकलती है कि फिर जब शमाइला चौधरी वो पहनती है तो हमारी और बेटियां भी जब वो गोल्ड पहनती हैं तो प्यारा लगता है ये सब कुछ। तो सियासत की दुनिया में भी मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय ये है कि सियासी जमातों के अंदर भी जो जमहूरियत होनी चाहिए, सियासी जमातों के अंदर भी अपने अफराद को ट्रेंड करने का प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको ये ट्रेनिंग दें कि आप डंडे लाएं और डंडों के ऊपर कील लगाए हुए हों, आप जब एहतजाज करने आए तो आपके हाथ में आंसू गैस फेंकने वाले शेल की वो बंदूक हो। मतलब इस तरह की जो ट्रेनिंग है वसी तर मुल्की मफाद में ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अब ये तुर्की के सदर का पाकिस्तान आने का जो ऐलान है ये फरवरी के मिड तक मुतवक्को है और वो बड़े सीनियर डेलीगेशन आ रहा है जिसमें उनके मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो तिजारत के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से ये बड़ी अहम मामलात होने हैं। गवर्नमेंट ने जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिकल जो हमारी कौंसिल है उसका इजलास भी बुला लिया है। मतलब हम इसको बड़ा सीरियस गवर्नमेंट ले रही है। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी हुकूमत बात करती है, तो उनके दिल में एक ही दर्द है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाएं और ये बताएं कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान एक महफूज और उनके लिए भी एक फायदे वाली जगह है। तो जब सरमायाकार आ रहे हैं बैरूनी दुनिया से, जो उनके सदर और अहम ओहदेदार पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, तो कोई एक जमात उठ के ये कहे, कोई एक जमात नहीं, पीटीआई और हम मुजाहरा करेंगे, ये वसी तर मुल्की मफाद का मैं समझता हूँ फैसला नहीं है। शमाइला चौधरी उनको एडवाइस देनी चाहिए कि अच्छा अमीन हफीज यही बात अगर करें कि वो इधर हंगामा राई, एहतजाज, कॉल और ये इंतशार फैलाने की बजाय उनके अपने सूबे में जहाँ पे उनकी हुकूमत है, केपी में, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे करप्शन जो है वो इतनी खुल के सामने आ गई है कि डियाला में बैठे हुए बानी पीटीआई ने वहाँ के जो सूबाई सदर थे अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला भी है, उनको सदारती ओहदे से हटा दिया है। वजह करप्शन, कि आपके सूबे में बहुत करप्शन हो रही है। तो ध्यान सारा फोकस जो है आपका उस सूबे पे होना चाहिए, उस अवाम पे होना चाहिए, उस करप्शन को कंट्रोल करने पे होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे रसीद दादा आप? देखिए इस वक्त ना मुझे तो हैरत हुई इस बात के ऊपर कि आप जो है इस वक्त जो ट्रेनिंग हुई रही है और उसका आगाज हो चुका हुआ है, आपको वो नजर ही नहीं आई। जो पीटीआई के वर्कर की ट्रेनिंग का आगाज हुआ है वो 26 नवंबर की शाम को हो गया था। और मुझे याद है कि मैं एक बड़े आला ओहदे के एक बंदे के साथ इनडायरेक्टली राब्ते में था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो अपना डी चौक पहुंच गए। उन्होंने कहा बस अंधेरा होने से आपको ये नजर नहीं आई। और ये फिर वैसे हुआ कि अंधेरा फैलने के बाद वो नजर नहीं आए। ठीक है, अब आप उसको जितना मर्जी शोर मचाते फिरे, लेकिन अब देखिए किस तरह सुधाए हुए लोगों की तरह लोग भी और क्यादत भी। क्यादत जो थी उसने दौड़ के मारगला क्रॉस किया
اور لوگوں نے جناب اٹک کے راستے کی راہ لی اور واپس مڑ کے بھی نہیں دیکھا نا. اب اس کے اوپر آپ یہ شور مچاتے رہیے کہ جناب 378 لوگ مارے گئے ہیں یا درجنوں لوگ مارے گئے ہیں یا سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں یا صرف 78 لوگ مارے گئے ہیں, جو مرضی کہتے رہیے, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میری گزارش ہوگی کہ اس دفعہ جب وہ آئیں تو اپنے ساتھ وہ 2500 سے زائد جو انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے ہوئے ہیں کے پی کے کی حکومت نے, ان کو بھی ساتھ لیتے آئے تاکہ وہ عوام کو دکھا سکے کہ کیا کیا ظلم و ستم جو ہے ان کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ سینکڑوں تو اس دفعہ بھی آئے تھے لیکن وہ کچھ دکھا نہیں پائے. ایک بات تو یہ ہو گئی, میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتا دوں میں کہ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی, اور پہلا سبق انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا 26 کو. اب دیکھیں دوسرا سبق وہ کیسے پڑھتے ہیں اور کب پڑھتے ہیں. ایک بات. نمبر 2, اگر آپ کسی بندے کو عہدے سے ہٹاتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. اس سے کوئی عہدہ واپس لیتے ہیں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بہتر عہدے کے اوپر تعینات کرنا چاہتے ہیں, یا نمبر 2 آپ اس کے موجودہ عہدے کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے, آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ لگانا چاہ رہے ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب کو تو وفاق کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں دی جا سکتی نا کہ ان کو یہاں سے اگر وہ ہٹاتے ہیں تو وہ کہہ سکیں کہ جناب اب میرے لیے مزید بہتر عہدہ آ رہا ہے. تو صوبائی صدارت تو ان سے گئی ہے, ساتھ بھی لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب شاید وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے, اور نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیے اس کو ہم مستقبل میں کس طرح دیکھتے ہیں. مستقبل کے اندر یہ ایک انٹرنل فائٹ ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت اور جیل والی قیادت کے درمیان, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک دن نہیں لگایا جس دن محترمہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے, اس سے اگلے دن انہوں نے وہ تمام افسر تبدیل کرنا شروع کر دیے جو کہ بشرا بی بی نے سفارش کر کے یا بانی پی ٹی آئی سے کروا کے جن کی تقرری فرمائی تھی. تو ایک یہ بھی بانی کو غصہ ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جیسے ان کی بیگم کو جی اور جس طرح انہوں نے کیا ہے. لیکن دیکھیے ہر دفعہ ملکی مفاد کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میرا مطلب ہے کہ اس کو ان کو تب یہ احتجاج کیوں سوچتا ہے جب پاکستان میں کوئی غیر ملکی آنے والا ہوتا ہے. اور احتجاج کی بنیاد تو یہ ہے نا کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے احتجاج کی کال بھی دے دی, یعنی کہ آپ مذاکرات کرنے والوں کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں, بلی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس دفعہ جو رسپانس ہوگا وہ پہلے سے بھی برا ہوگا. جو 26 کو نہیں نا بھول رہا, 26 کا ان کو جو پھیٹ پڑی ہے وہ نہیں نا بھول رہی. ان کو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس دفعہ اس سے بھی زیادہ مار پیٹے گی. اچھا, بات اگر ہم کرپشن کی کر رہے تھے امین صاحب, تو ان کے جو اتحاد مولانا فضل الرحمان وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کے پی جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. وہ بھی ہمیں بات کرتے نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں. اس پہ آپ اپنا 1 منٹ کا اوپینین دے دیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, ان کا علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے ساتھ تھوڑی سی چنج ذاتی طور پر بھی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور جس نشست سے جیتے ہیں اس نشست پر اگر کوئی امیدوار ہارے ہیں تو ان کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. وہ ایک ایسی بات ان کے درمیان ضرور چل رہی ہے. تو یہ جو کرپشن ورپشن ہے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, رضی دادا بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو صوبائی صدارت سے ان کو ہٹانا ہے, یہ حالی یہ بات نہیں ہے. یہ اب خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کا رول رہا ہے, اقتدار میں اتنا عرصہ رہے ہیں, اب خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی بنیادی طور پہ گروپ بندی ہے نا, اس کا زور نظر آنا شروع ہو گیا کہ ایک گروپ جنید اکبر کا تھا جس پر اب خالی وجہ جو ہے ان کو ہٹانے کی کرپشن نہیں ہے, اور بھی بہت ساری وجہ ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے
जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और अमीन साहब, आप बता रहे थे कि पीटीआई में ग्रुप बंदियां भी चल रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में मतलब एक ग्रुप जो है वो जिसको लीड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और उनको सूबाई सदारत को जैसे हटा भी दिया। दूसरा ग्रुप जो है वो जुनेद अकबर का था, वो जुनेद अकबर साहब अब सूबाई सदर बन गए हैं। अच्छा, वो कौन सा ग्रुप था जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी? देखिए, वो बुशरा बीबी का एक अपना ग्रुप है। बुशरा बीबी जो हैं वो अपनी सियासत करती हैं, अपना खेल खेलती हैं। अब चूंकि वो जो चाहती थी खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उनके रास्ते में रुकावट बन रहे थे इंतजामी मामलात में, तो डेफिनेटली उन्होंने शिकायत की होगी अडियाला जेल में। तो जाहिर है वहां से जो अहकामात आए हैं तो ऊपर हाँ उत्ते गल दूर चली गई, पहुंच बड़ी दूर तो थी। बात यह है कि जिन्हें वो कहते ना कि मां नू सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। तो बाकी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि पहले अब उनसे गंडापुर के लिए मैसेज था, जिन्हें मां नू सताया उन्हें रिक्शा चलाया। पहले मरहले में तो उनसे सूबाई सदारत गई है, अब अगले मरहले में देखें उनसे चीफ मिनिस्ट्री भी रहती है या नहीं रहती। बहरहाल ये चीज तय हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दो बड़े दरों में तकसीम होती नजर आ रही है। अब इसका फ्यूचर क्या बनता है, कौन वहां पर पनप पाता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन पार्टी के लिए और बानी के लिए, जिसको वो मौजू समझेंगे। अभी आगे भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हवाले से और बहुत कुछ लोग आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ये सियासत करवट ले रही है। सही। तो यकीनन आप जो है ना इसको अभी इतना इजी ना लें कि अली अमीन गंडापुर से वो ले ली। जाहिर है अगर आप पार्टी की सूबाई सदारत किसी शख्स से ले रहे हैं, मतलब वो इस बात का इसका अहल नहीं रहा। जब पार्टी का सूबाई सदर का अहल नहीं रहा तो सूबे का ये भी एक मामला ज़ेर बहस है। मतलब अब वो भी थोड़ा उसके लिए भी उनको संभलना पड़ेगा। डामाडोल है उनकी, रिक्शा ही चलाया सीएमशिप भी, जिनने तल्लकात खराब किए, मां दा दिल दुखाया, उन्हें रिक्शा ही चलाया। रजी दादा, इधर इनकी बातें तो चलती रहेंगी, हो रही हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो कश्मीरियों की कुर्बानी का लाजवाल मिसाल नहीं मिलती। आज कश्मीर डे पे बात की जाए तो उनकी कुर्बानियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर का एक बहुत जस्ट और फेयर कॉज है कि बड़े सगीर की जब तकसीम हुई है तो तकरीबन तमाम रियासतों को जो था वो ये वहां के अवाम को हक दिया गया कि वो जिधर भी ज्वाइन करना चाहें भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ वो कर सकते हैं। लेकिन जब जूनागढ़, मनौदर और हैदराबाद, दक्कन जो थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की, इल्हाक करने की, तो कहा गया कि जनाब यहाँ पे तो आबादी जो है वो अक्सरियत जो है वो नॉन मुसलमानों पे मुश्तमिल है, तो इसलिए ये तो हमारा डिवाइन असूल हो गया। अब तो ये भी पता चल गया ना कि हैदराबाद, दक्कन के अंदर किस लेवल का मैसेकर हुआ था। उस वक्त लाखों लोग पूरे सेक्शन के नाम साल हो गए निहत्ते कश्मीरियों का जो कत्लेआम किया गया था। आज जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस वहां पे वो कत्लो गारत गरी कर दी गई। अब इसी तरह कश्मीर पे आ जाइए, जब कश्मीर की बारी आई तो यहाँ के मेजोरिटी लोग जो थे वो मुसलमान थे। तो अगर आप हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ और मनौदर की मिसाल लेंगे तो फिर तो कश्मीर को अल्टीमेटली पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। ये सिंपल और सादा सा केस है, लेकिन भारत ने एक जालसाजी करके, और जालसाजी जो है वो गांधी जी के साहबजादे ने अपनी किताब के अंदर पोड़ दी है कि जो इल्हाक का खत जो था, जो कि भारत उठाए फिरता है उसको दुनिया में हर जगह के ऊपर, वो उस वक्त के जराए रस्म और वसाइल के तहत मुमकिन ही नहीं था कि वो दिल्ली पहुंच जाता। तो इसलिए वो फ्रॉड किया गया, एक 2 नंबरी की गई।
اور اس 2 نمبری کے نتیجے کے اندر وہاں پہ بھارت نے فوجیں اتاری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن انہوں نے فوجیں اتاری ہے لیٹر اس کے بعد جاری ہوا ہے. تو اس لیے بھارت نے وہاں پہ فوج بھیج کے قبضہ کیا. ہمارے بزرگ جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے پاکستان تو وہ بتا رہے تھے کہ راستے میں جیسے ہی وہ پاکستان کے بارڈر پار کرنے لگے تو ان کے پاس جو بندوقیں تھی سیلف ڈیفنس کے اندر وہ بھی وہاں پہ موجود بھارتی فوج نے واپس لے لی. ان سے چھین لی گئی یا رکھوا دی گئی, ورنہ آپ کو پاکستان نہیں جانے دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر مسلسل کشمیریوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ یہاں پہ قتل عام کر کے ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے. کہ ہمیں پاکستان سے پہلے جموں کے فسادات ہوئے تھے اور جموں کے اندر مسلمانوں کی مارجنل اکثریت تھی, کوئی 50% تھی ہماری اکثریت. وہاں پہ مسلمانوں کے میسو قتل عام کیے گئے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. جموں کے مہاجرین آج بھی پنجاب کے اندر اور موجودہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا آخری جو واقعہ ہوا ہے ہندوارہ والا جو واقعہ ہوا ہے یہ 25 جنوری 1990 میں ہوا, جس میں 21 کشمیریوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا, 200 سے زائد کشمیریوں کو زخمی کیا گیا. اور اس حالت میں کہ ان کو مطلب یہ انٹرنیشنل ٹریٹمنٹ تک ہاسپٹل تک نہیں پہنچایا گیا. اس پورے واقعے کی FIR درج نہیں کی گئی اور بربریت اور ظلم و ستم کا بازار ایسا گرم کیا گیا کہ آج 35 سال آج اس واقعے کو ہو گئے ہیں. ہندوارہ والا واقعہ جو ہے کہ اس میں آج تک کشمیریوں کو وہاں پر انصاف نہیں مل سکا اور ایسی گولیاں چلائی گئیں اور ایسی مطلب دنیا میں جو بتا رہے ہیں نا کہ کشمیریوں پر جو مظالم ہوتے ہیں لوگ ادھر ادھر تو دیکھتے ہیں نا, ان کے مظالم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے, اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی جو غاصبانہ قبضہ ہے اور جو اپنی خوف ہے وہ کشمیریوں پر طاری کیے ہوئے ہے. اور وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ قیادت میں آج تک وہ کہتے ہیں کہ جو بھارتی مظالم ہیں بھارتی افواج کے ہاتھوں کوئی 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہری جو ہیں وہ گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں. اور یہ ظلم کی داستان ابھی تک پوری جو طاقت کے ساتھ بھارتی افواج کی جو افواج تو اپنی جگہ امین صاحب, وہاں کی جو عدالتیں ہیں نا وہ بھی انصاف نہیں دے رہی. انصاف میں بتا رہا ہوں نا 1990 میں 25 جنوری آج کے دن 1990 کو یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے. کشمیری جو ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان پہ گولیاں برسائی گئیں. آج 35 سال گزر گئے, وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو وہاں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا. اور جو بھارتی حکومت ہے انہوں نے اس واقعے کا جس میں اتنی زیادہ 21 جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی کشمیریوں کی, اس واقعے کی FIR بھی درج نہیں ہونے دی. اس سے زیادہ ظلم آپ کشمیریوں کے اوپر کیا دیکھیں. مودی کشمیریوں کی اتنی بڑی جدوجہد کو کیسے دبا سکتا ہے؟ دیکھیں پریشر میں کیا ہوا اس نے, وہ تو دیکھیں اس کا تو وہ تو نعرہ ہی ہوتا ہے الیکشن میں. آپ یہ دیکھیں جو مودی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ جب الیکشن آتے ہیں تو وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی کشمیری اور یہ ان کی یہ ساری کمپین ہی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں اور پھر جیتنے کے بعد وہی سٹیپ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے متنازع علاقہ ہے انہوں نے نوٹیفائی کر کے اپنا کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو اپنے حصہ بنا لیا. ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ دن اور آج کا دن پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنا روابط جو ہیں وہ ریل رابطہ ہے, وہ فضائی رابطہ ہے, وہ روڈ رابطہ ہے, وہ سارا کچھ بھارت کے ساتھ منقطع کیا ہوا ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھارت اپنا وہ نوٹیفیکیشن واپس کرے اور متنازع جو علاقہ ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ برقرار اسی طرح رکھی جائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت ان کو دیکھیں حق خود ارادیت دی جائے کشمیریوں کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت کہا تھا اور ہم مانتے ہیں اور ہر جگہ ہم بات بھی کرتے ہیں. رضی دادا اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات کریں تو ان کا کسان کارڈ کام کر گیا.
بڑے چرچے ہیں ان کے کسان کارڈ کے بھی، جی لوگوں نے کسان انہوں نے کارڈ تو پہلے- حاصل کیا، اس پہ جو ہے اب بڑی خریداری بھی ہو رہی ہے. جی پہلے انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو کسان کارڈ دینے کا ارادہ کیا تھا، جی لیکن جب انہوں نے اس کی ڈیمانڈ دیکھی کہ اپلیکیشن جو ہیں وہ تقریباً کوئی 10 لاکھ سے زائد آ گئی، تو انہوں نے 5 لاکھ بڑھا کے 7.5 لاکھ تعداد کر دی اور گئی. ایک جماعت کہتی تھی کہ نہیں چاہیے کسانوں کو کوئی کارڈ، وہ ریجیکٹ کر دیں گے. نہیں، وہ جماعت تو یہ بھی کہتی تھی نا کہ اگر کوئی فنکشن کرنا ہے تو چندہ کرو، سیلاب آ گیا تو چندہ کرو، شادی ہو گئی ہے تو چندہ کرو، طلاق ہونی ہے تو چندہ کرو، بچے کو بھیجنا ہے خرچہ تو چندہ کرو. وہ تو چندہ پارٹی ہے نا، انہوں نے ہر کام کے لیے چندہ کرنا ہے. ملک کے اندر سیلاب آ گیا، چندے کے لیے اکاؤنٹ کھلوا دیا، سارے اس میں پیسے جمع کروائے. تو وہ صحیح. اس پارٹی کو تو خیر چھوڑے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس میں کسان کو اس کی 1 ایکڑ کی جو ان پٹ ہے اور اس کے برابر ایک کی نہیں، مطلب جتنی اس کی زمین ہے اس کے برابر کریڈٹ اس کے کارڈ کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے. وہ اس میں سے پیسے نہیں نکلوا سکتا، لیکن وہ کارڈ سوائپ کر کے اس سے کھاد خرید سکتا ہے، بیج جی لے بالکل. سکتا ہے، دوائیاں لے سکتا ہے. آپ جی بالکل. یقین کیجئے کہ اس اور سب سے سال زیادہ کھاد خریدی گئی ہے کسان کارڈ سے. رسید آدھا اس کا بھی ریکارڈ ہے. 44% اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ کھاد بالکل. خریدی گئی ہے، اور یہ کھاد پڑے گی گندم میں، اور گندم کی فصل پہلے سے بہتر ہوگی. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام کھادیں، بھلے وہ امونیم ہوں، بھلے وہ پوٹاش کی کھادیں ہوں، یہ سب جو ہے ان کی سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے. سرٹیفائیڈ بیجوں کی سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ شاید کسی نے پہلی دفعہ کسان کے اس درد کو محسوس کیا ہے بالکل. کہ وہ جتنے پیسے لے گا اس کارڈ کے ذریعے اسے 6 ماہ کے بعد اتنے پیسے ہی واپس کرنے ہیں، اور بالکل، بالکل کرنے اس کو اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں دینا. انٹرسٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی. صحیح. اور امین حفیظ، اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ اور کسان کی جو نیکسٹ آنے والا سیزن ہے، دونوں کے کسان کو تو فائدہ ہوا ہے، اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں جی، جب کسان خوشحال ہوگا، بالکل، ملک وہ کسان جو ہمارے لیے صبح نماز فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز فجر کی اذانیں نہیں، مرغے کی اذانیں، اس ٹائم ہی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مرغے کی اذان سے اٹھتی ہوں، میں جو گاؤں میں جو مسجد میں اذان ہوتی ہے میں اس سے اٹھتا ہوں. مرغا اس اذان سے پہلے اذان دیتا ہے. تو یہ جو کسان ہمارا یہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ زمین کے جو اناج اگاتا ہے اور جو ہم سارے لوگ کھاتے ہیں، یہ دیکھیں 1 ایکڑ سے لے کے 12.5 ایکڑ تک کا جو کسان ہے، یہ اس کی تعداد پنجاب میں 95% ہے. یعنی کہ 1 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ تک کا جو مالک اراضی کا کسان ہے، اس کی جو ڈیٹا آپ دیکھیں ایگریکلچر کے جو ان کی تحقیق ہوئی ہے، اس میں یہ تقریباً 95% ہے. ان 95% پنجاب کے کسانوں کو، کاشتکاروں کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فوکس کیا، اور ان کو 5 لاکھ کسان کارڈ تقسیم کرنے کا اعلان کیا، اور 5 لاکھ کارڈ دے دیے. ابھی اور بھی دیں گے. اور اس کے لیے 16 لاکھ کسانوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ایک صوبے سے 5 لاکھ کے عوض 16 لاکھ درخواستیں دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 لاکھ کی تعداد کو بڑھا کے 7.5 لاکھ کہا کہ وہ اب کسان کارڈ دیں گے. اور اس سے جو ابھی ڈیٹا مجھے سیکٹری ایگریکلچر سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 35 ارب روپے کی جو زرعی خریداری ہے وہ اس کارڈ سے ہوئی ہے. اور پہلی دفعہ پنجاب میں جو کھاد کی فروخت ہے، زرعی ادویات کی فروخت ہے، ان میں 50% سے زائد، یہ بالکل میں ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ 50% سے زائد اس کی خریداری ہوئی ہے. اور گندم کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو پکچرائز کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے. جب فصل تیار ہوگی دوبارہ کاشت ہوئی ہے نا، دوبارہ اس کی جو تصویر ہے سیٹلائٹ سے وہ لے کے کمپیریزن کیا جائے گا. تو آپ کا جو شمائلہ سوال یہ تھا کہ جب کسان کارڈ دیا گیا
اور اس پہ کسانوں کو جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اس سے اپنی زرعی ادویات لے سکتے ہیں، کھاد لے سکتے ہیں، اپنا ٹریکٹر گرین ٹریکٹر سکیم اس میں بھی دیکھیں، اور پھر جو اس میں ایگریکلچر میں انٹرنشپ پروگرام میں بچوں کو جو ماہانہ وظیفہ جو اناؤنس کیا گیا وہ 60,000 پہ ماہانہ وظیفہ دیا گیا، ٹیوب ویل کے لیے سولر جو ہے وہ دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو عام کاشتکار کے لیے زرعی قرضے کہ وہ 1.5 ارب روپے کے قرضے وہ بھی دیے۔ مطلب موجودہ حکومت اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کسانوں کے لیے ایک ایسا لامتناہی پیکج اناؤنس کیا ہے جس کی عملی طور پر جو ہے نا اس کے فائدے سامنے آ رہے ہیں۔ جب کسان خوشحال ہوگا، اس کی فصل صحت مند ہوگی، اناج زیادہ آئے گا، ہم سب لوگ اناج جو ہے اس کی قیمتیں مناسب ہوں گی، سستا اناج لوگوں کو ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں اور آپ اور زیادہ ہم کھائیں ایکسپورٹ بھی کریں گے، نہیں آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے نا امین صاحب۔ نہیں موٹا ویسے بھی آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں جی، بالکل۔ زراعت، اگر ہمارا کسان خوشحال ہوگا، ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا تو ہم سارے خوشحال ہوں گے، اور ملک کی ترقی تو الحمدللہ ہو ہی رہی ہے۔ مجھے امین حفیظ کو رضی دادو کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔